کرے. کوئی کہتا ہے ٹینشن ہو تو نشہ کر لیا کرے. یاد رکھیں نشہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. سگریٹ کو اگرچہ مطلقاً اسلام حرام تو نہیں کہتا لیکن اللہ اکبر وہ قریب حرام کے ضرور ہے, بلکہ اگر اس کو قرآن مقدس کی روشنی میں لیا جائے تو جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ اس کو مکروہ تحریمی کہا جا سکتا ہے. اور اگر اس اعتبار سے لے, میرا اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو سگریٹ ایک انسان اللہ اکبر ایک دن میں سینکڑوں روپے کی جو سگریٹ پی جاتا ہے تو کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. جب اسلام نماز پڑھنے سے پہلے جو نماز کی کنجی ہے جسے وضو کہتے ہیں, وضو میں پانی کی فضول خرچی کو اسلام حرام قرار دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کسی نہر کے کنارے بھی وضو کرو تو تم فضول خرچی پانی کی نہیں کر سکتے. پانی بچانے کا نعرہ دنیا آج دے رہی ہے. نبیوں کے امام نے 1450 سال پہلے پانی بچانے کا نعرہ عطا فرمایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, دنیا کو جہاں 1450 سال کے بعد ہوش آتا ہے, اسلام 1450 سال پہلے وہ مہم چلا چکا ہوتا ہے. اسلام دنیا سے ہزاروں سال آگے ہے. اللہ کے رسول کا فرمان, آج لوگ پیٹرول پمپ پہ لکھتے ہیں پانی کی بچت کریں. آج لوگ کہتے ہیں 2 بوند کسی کی زندگی کو بچا سکتے ہیں. آمنہ کے لال نے کہا نہر کے کنارے بھی تم وضو کے پانی کا اسراف مت کرو. جو مذہب نہر کے کنارے پانی کے مس یوز پہ پابندی لگاتا ہو, وہ مذہب سگریٹ کے اندر آگ لگا کر کے اپنی دولت کو آگ لگانے کی اجازت کب دے سکتا ہے؟ ہمارے 16 17 سال کے بچے سگریٹ کے عادی ہو رہے ہیں, گٹکے کے عادی ہو رہے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, سگریٹ پینے والوں, کیا اس قوم کو سگریٹ پینے کا حق ہے جس قوم کی بیوہ عورتیں سگنلوں پر بھیک مانگتی ہیں؟ کیا اس قوم کو اپنی دولت کو آگ لگانے کا حق ہے جس قوم کے یتیم بچے ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں؟ کیا اس قوم کو سگریٹ پینے کا حق ہے جس قوم کی بچیاں 30-35 سال کی ہو گئی ہے اور ان کو اس لیے رشتے نہیں آتے کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہے؟ سگریٹ پی رہے ہو, ملک شام کے بچوں کی بھوک کا جواب قیامت میں کون دے گا؟ ہندوستان کے اندر سسکتی ہوئی جوانیوں کا جواب کون دے گا؟ جو راتوں کو 30-35 سالہ جوان لڑکیاں جب اپنے بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی, وہ ایک ایک سسکی اس امت کے ہر جوان پہ قرض ہے اور رب کی بارگاہ میں ان سسکیوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا. ہم سگریٹ پی کر اپنی دولت کو آگ لگاتے ہیں. مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر 2 لقمے کم کھا سکتے ہو تو کھاؤ, اور وہ 2 لقمے کسی بھوکے کے منہ میں ڈال دو تو وہ تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے. جو مذہب تمہیں 2 لقمے کم اس لیے کھانے کا حکم دیتا ہے کہ وہ کسی غریب کے منہ میں جائے تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, سگریٹ کا فائدہ کیا ہے؟ نشے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. سوائے نقصان کے بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے سائنسداں, بڑے بڑے جو ہے وہ اسکالر یہ بات کرتے ہیں کہ سگریٹ کے اندر نکوٹین ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, اور نکوٹین ہوتا ہے, اس کو 2 قطرے کتے پہ ڈال دیا جائے, کتا مر جائے. 2 قطرے کتے پہ ڈال دیا جائے, کتا مر جائے. تم زہر حلق میں لے رہے ہو, دھوئیں کے طور پہ اڑا رہے ہو. کیا ہو گیا میری قوم کو؟ اور اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہو. کل تک ہمارا 18 سال کا جوان ایسے کھلتے چہرے کا ہوتا تھا, ایسے کھلتے چہرے کا, یوں لگتا تھا جیسے کسی دریا کے اندر کسی کون نے مسکرایا ہو. اس کے سر کے بالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے سنبل کے پودے نے ابھی اپنی پنکھڑیوں کو زمین پہ بکھیر دیا ہو. ہمارے جوانوں کا شباب وہ تھا کہ ان کے شباب کے آگے
کبھی اندلس کی سرزمین مفتوحہ نظر آتی تھی. مفتوحہ مطلب بہت زیادہ آپ کو مشکل نہ ہو جائے. میں اس بات کا عادی ہوں ہمارے برادر محترم حافظ امین صاحب کی بلا کی طرح کہ میں آپ کو آسان زبان میں گفتگو کروں، لیکن یہ بات بتا دوں ہمارے جوانوں کی جوانی وہ تھی جنہوں نے اندلس کی سرزمین کو اسلام کی زمین بنا دیا تھا. سندھ کی زمین پر 17 سال کا جوان آتا ہے جسے دنیا محمد ابن قاسم کہتی ہے اور وہ اسلام کا پرچم لہرا دیتا ہے. آج 17 سال کا جوان نکڑ پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے. کیا بات ہے؟ ٹینشن ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم مسلمان اور ٹینشن دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ کہیں گے میں مبالغے سے قطعاً کام نہیں لے رہا ہوں. یہ اسٹیج علماء اہل سنت کا ذمہ دار اسٹیج ہے. یہ سواد اعظم کا منبر ہے. یہاں سے بات مبالغے کے طور پہ نہیں کہی جاتی. خدا کی عزت کی قسم اسلام اور ٹینشن دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. بشرط یہ ہے کہ مسلمان سچا مسلمان ہو. میرا اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون مل جائے. نشے میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہے تو اللہ